السلام علیکم عزیز ناظرین، پہلے دو سوالوں کا جواب دیں۔ کیا رات کے وقت جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا، جب آپ رات کے وقت موبائل استعمال کرتے ہیں، مثلا فیس بک، یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں، تو آپ کو نیند نہیں آتی؟ اگر ان دونوں سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو آئندہ رات کے وقت پڑھائی کرتے ہوئے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی آپ اس ویڈیو میں بتائی ہوئی ٹپس کو فالو کریں گے تو آئندہ رات کو پڑھائی کے دوران آپ کو نیند نہیں آیا کرے گی۔ پڑھائی کے دوران اس طرح نیند آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی دلچسپیاں ان سرگرمیوں سے وابستہ کر لی ہیں جو کہ پڑھائی سے لگاؤ نہیں رکھتی۔ دراصل آپ وہ کام کرتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے اور وہ کرنے سے کتراتے ہیں جو کہ آپ کو اصل میں کرنے چاہیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ ٹپس یہ ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آئندہ آپ نے لیٹ کے نہیں پڑھنا۔ اس بستر پر بیٹھنے سے بھی پرہیز کرنا ہے جس پر آپ سوتے ہیں۔ بستر پر بیٹھ کر اور لیٹ کر پڑھنے کی بجائے آپ ایک علیحدہ سے ایک میز اور کرسی کا استعمال کریں، اور کرسی اتنی سکون دہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس پر ٹیک لگا کر آپ کو نیند آ جائے۔ لیکن اگر آپ بستر پر ہی بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھیں گے تو نیند آنا قدرتی بات ہے۔ یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ بستر پر نیند کیوں آتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا بستر اور آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپس میں منسلک ہیں۔ جب آپ بستر پر جائیں گے تو آپ کو نیند آنے لگے گی، اس لیے جب آپ پڑھنے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو آپ کو نیند آ جاتی ہے، لیکن کرسی پر بیٹھنے سے ایسا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جس کمرے میں بیٹھ کر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کمرے کو اچھی طرح روشن رکھیں اور ایسا ماحول ہرگز نہ بنائیں جس سے آپ میں نیند کا احساس پیدا ہو، جیسا کہ لائٹوں کو مدھم کرنا۔ اکثر طلباء پڑھائی کے وقت تمام لائٹوں کو بند کر کے ٹیبل لیمپ جلا لیتے ہیں۔ اس طرح ارد گرد پھیلا ہوا اندھیرا آپ کے اندر نیند کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح کے ماحول میں آپ کا دل بستر پر لیٹنے کو کرتا ہے۔ نمبر 3، آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کو اونچی آواز میں بول کر پڑھا کریں، بلکہ جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو لیکچر کے انداز میں خود کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس طرح آپ کو سمجھ بھی آئے گا، اور اونچا بول کر پڑھنے سے نہ صرف آپ کو سمجھ بھی جلدی آئے گی بلکہ اور پڑھا ہوا سبق آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گا۔ جب آپ بول کر پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کے کان سنتے بھی ہیں اور اس سے دگنا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اونچا بول کر پڑھا کریں۔ نمبر 4، جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس میں سے وہ الفاظ اور جملے جن کے گرد سارا پیراگراف گھومتا ہے اس کو لکھ لیا کریں۔ اس طرح کرنے سے ایک تو آپ کو اچھی طرح سبق ذہن نشین ہو جائے گا، اور دوسرا آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی، کیونکہ ذہن کے ساتھ ساتھ آپ جسمانی طور پر بھی مصروف ہوں گے۔ نمبر 5، جو مضامین آپ کو مشکل لگتے ہیں تو ان کو صبح کے وقت یاد کر لیا کریں، اور رات کو پڑھنے کے لیے ان مضامین کا انتخاب کریں جو پڑھنے اور سمجھنے میں آسان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مشکل مضامین کو پڑھنے اور سمجھنے میں بور ہو جاتے ہیں، اور بوریت کی وجہ سے آپ کو نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ انسانی جسم 14 سے 16 گھنٹے جاگنے کے بعد آرام کے لیے سست ہونے لگتا ہے۔ نمبر 6، رات کے وقت خوب اچھی طرح دبا کر کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ نے پیٹ بھر کر ہی کھانا کھانا ہے تو آپ کو صبح کے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھانا چاہیے۔ رات کے وقت بالکل لائٹ سا کھانا کھائیں۔ اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو نیند بھی زیادہ آتی ہے۔ پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے اکثر بیٹھنا بھی مشکل لگتا ہے۔ نمبر 7، اگر آپ صبح کے وقت پڑھنے کے عادی نہیں ہیں اور صرف رات کے وقت مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے دوپہر کے وقت آپ کو کچھ لمحات کے لیے سو لینا چاہیے۔ اس سے آپ کو رات کے وقت جاگنے میں اور پڑھائی کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔